अपने वजूद से इन पर्दों को खुद जुदा करोगी या मुझे करना पड़ेगा। वो इंतहाई मखमूर लहजे में बोला था। कम सुनकर वो मासूम सी शजीदा काम चुकी थी। हिचकिचाते हुए उसने नज़र उठाकर देखा, सामने वो शख्स खड़ा था जो कुछ देर पहले उसके लिए मुकम्मल तौर पर अजनबी था। आंखों में मोटे मोटे आंसू उभरने लगे थे। मेरे लिए ये सब कुछ करना आसान नहीं है, मुझे डर लग रहा है, शर्म आ रही है। मुकाबले खड़ा शख्स कहने लगा, कैसी शर्म, निकाह हुआ है हमारा, शोहर हूँ तुम्हारा, और ये सब कुछ करने के लिए तो निकाह किया है ना। ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी। और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से इस लिबास को एक तरफ रखो, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे जल्द अज जल्द इस रस्म को भी अदा करना है ताकि मेरी इन झंझटों से जान छूट सके। जैसे जैसे वो बोल रहा था, नयाब की आंखों में आंसू गिर रहे थे। वो हिचकियाँ बांध कर रोने लगी थी। सबसे पहले उसने अपना घूंघट उतार कर एक तरफ रखा और फिर अपनी ज्वेलरी को एक तरफ उतार कर रख के चंद मिनटों में ही वो बिल्कुल सादगी की हालत में आ चुकी थी। जब मजीद उसके हुस्न को देखकर अजमीर से बर्दाश्त न हुआ था तो वो चलता हुआ उसके करीब चला गया और अपना हाथ उसके गर्दन पर फेरने लगा। तो एक करंट सा लगा था जो नयाब के वजूद में लगा था। कहने लगी कि हलाला के लिए शादी की है तो नयाब ने मुझसे तो फिर ये रोमांस क्यों कर रहे हैं। अब हिलाले में तो मियाँ बीवी के बीच में कुर्बत तो होती है ना, लम्हात गुजारना ज़रूरी है, अज़वाजी ताल्लुक़ कायम करने ज़रूरी है और उसके बाद तलाक दे दी जाती है। यही होता है ना। मुझसे इस तरह क्यों पूछ रहे, मुझे इस तरह क्यों छो रहे हैं जैसे कोई आशिक अपनी महबूबा को छूता है। प्लीज़ पॉइंट पर फोकस करें। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को आपके साथ एक बिस्तर पर सुलाने के लिए रजामंद हुई और उसकी बात सुनकर अजमीर के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, कैसी लड़की हो तुम, तुम्हें क्या लगता है कि हम लड़कों के लिए किसी भी लड़की के साथ सो जाना आसान होता है। अरे अरे, वक्त लगता है, वक्त। मेरा भी फर्स्ट टाइम है, समझ आई है ना तुम्हें। देखूंगा मेरे अंदर के जज्बात उभरेंगे, एक पूरा माहौल बनेगा, तभी तो मैं तुम्हारे करीब आ सकूंगा। अब प्लीज़ तुम चुप रहो, मुझे ज़्यादा पटर पटर करने वाली लड़कियां अच्छी नहीं लगती। ये कहकर उसके कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचकर अपने सीने से लगा चुका था और धीरे धीरे उसके अपने लाभ उसके गाल पर फेरने लगा। यह सब कुछ महसूस करके नयाब को गिना रही थी। वो खुद को उससे छुड़ाने लगी थी, मगर अब अजमीर की गिरफ्त से निकलना उसके लिए आसान नहीं था। उसे अपनी बाहों में जकड़कर वो बेड पर ले आया था और फिर आखिरी पर्दा उसके वजूद पर भी मौजूद था, उसको भी उसके वजूद से अलग कर दिया गया और फिर उस पर पूरी कुव्वत से शिद्दतें लुटाने लगा था। और तभी जैसे ही वो पहली बार उसके वजूद पर हावी हुआ तो वो देख कर तो अजमीर के 14 तबक रोशन हो चुके थे कि ये लड़की तो पहले से ही हलाले के लिए आपने मुझसे निकाह किया था, हो गया ना निकाह, तलाक दे मुझे। नयाब सोच भी नहीं सकती थी कि ये शख्स उसे यूं धोखा दे सकता है। उसे कमरे में देखकर उसके तन बदन में आग लगी थी। लाग तो गई थी। वो नहीं जानती थी कि अब तक वो जिस नाम से उस शख्स को जानती है वो उसका असल नाम नहीं था, बल्कि असल नाम वो था जिसने उसने नियाब से निकाह किया था। और अब वो उसे खुद को हाथ भी लगाने देने के हक में नहीं थी, इसलिए उठकर खड़ी हो गई थी। पहले ही उसके लिए ये सब लम्हात किसी अजियत से कम तो नहीं थे और उस पर वो शख्स उससे धोखे से निकाह कर चुका था। जिस नाम से वो अजमीर को जानती थी वो उसका असल नाम था ही नहीं। उसका असल नाम सिकंदर था। वो कब से उसके साबका मनकूहा से मिला था और कब दोनों के बीच बातचीत हुई थी और कब हलाले के लिए नियाब उसके निकाह में आ चुकी थी, वो ये सोच भी नहीं सकती थी। उसे तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था, इसलिए फ़ौरन से खड़ी होकर उसके सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, मुझे अभी के अभी तलाक चाहिए। ये सुनकर तो अजमीर ने उसे गुस्से से देखा था। इन्हीं होंठों से तुमने तलाक मांगी है, जो अब जुल्म तुम्हारे होंठ सहेंगे ना, तुम दोबारा तलाक का नाम लेना भूल जाओगी। ये कहकर उसने एक हाथ नयाब के सर के बीच में रखा था और दूसरा उसकी कमर पर लपेट चुका था और उसके सुर्ख लिपस्टिक के रंगे होंठों को उसने अपने होंठों की दस्तरस में लिया था और 1 घंटे तक उसके होंठों पर अपनी मिस राबिया, प्लीज़ मिस नियाब को अंदर भेजो, अजमीर हमदानी ने इंटरकॉम पर रिसेप्शनिस्ट ने कहा था। और कुछ देर के बाद नियाब अजमीर हमदानी के कमरे में दाखिल हुई थी। सर, आपने मुझे बुलाया, वो कहने लगा। यस मिस नियाब, तशरीफ लाइए। वो बड़ी संजीदगी से कमरे में दाखिल हुई थी और अजमीर कहने लगा, दरवाज़ा लॉक करके मेरे पास आओ। ये सुनकर तो वो कुछ नर्वस हुई थी। सर, क्यों, दरवाज़ा क्यों लॉक करूं? वो उसकी जानिब हैरानी हुई थी।
वो खड़ा हो गया था, अपनी पैंट की दोनों जेबों में उसने हाथ डाले थे और उसके पास आ गया था और कहने लगा, मैंने सुना है कि आप के मनकूहा ने आपको तलाक दे दी है। अजमीर के मुंह से ये सुनकर नियाब के माथे पर बल पड़े थे और कहने लगी कि ये मेरा ज़ाती मामला है और मैं अपने ज़ाती मामलात आपसे डिस्कस नहीं करना चाहती। वो कहने लगा, आपका निकाह ही हुआ था ना, या कुछ और भी हुआ था? ये सुनकर नियाब ने तीखी नज़रों से उस पर डाली और फिर जैसे उसने अजमीर को खा जाने वाली नज़रों के अंदाज से देखा था, उसने मसनूई डर जैसा मुंह बनाया, तो ऐसे तो ना देखें, दिल सा नाजुक सा दिल है मेरा, डर जाता है। मेरा मतलब था तुम दोनों के बीच में कुछ हैंगी फैंकी तो नहीं हुई, समझा करो। अजमीर की बात पर नियाब को आग लगी थी और कहने लगी, आपको मतलब क्या है? वो कहने लगा, मिस नियाब, और कितना तफसील से बताओ, मतलब इद्दत आपको पर लागू होती है या नहीं? नियाब कहने लगी, आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आप मुझे करेक्टर लेस समझते हैं? वो कहने लगा, नो मिस नियाब, मुझे तो बस ये जानना था कि इद्दत लागू होती है या नहीं। इसका मतलब इद्दत लागू नहीं होती। सर, आपको फतवे लगाने का कहा किसने है? आप मेरी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में इतनी तफसील से जाने आप चाहते क्या हैं सर? वो बुरी तरह से जिद हुई थी और गुस्से में आने लगी। अजमीर हमदानी ने दिल फरेब मुस्कुराहट अपने चेहरे पर से पेच सजाई थी और कहने लगा, एक्चुअली मुझे जायज़ तरीके से आपकी इज्जत लूटनी है मिस नियाब। ये कहते हुए उसकी नज़रों में बड़ी वरफ्तगी थी। ये सुनकर तो नियाब का चेहरा तमतमा उठा था। नियाब की बर्दाश्त खत्म हुई थी। उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ अजमीर को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसकी कलाई पकड़ चुका था और उसे खींचकर अपने करीब कर चुका था। ना 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 ना, मेरी जान होने वाले शोहर को थप्पड़ नहीं मारते। जानती हो ना इस वक्त का कितना इंतज़ार किया है मैंने, कितने पापड़ बेलने पड़े मुझे इस लम्हे को देखने के लिए। वो उसकी कमर पर हाथ रख चुका था और चेहरा नियाब के चेहरे के करीब इस कदर था कि अजमीर की सांसों की तपश नियाब को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी और उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे मज़ीद करीब कर चुका था। जानती हो ना जायज़ तरीके से इज्जत कैसे लूटी जाती है? निकाह करना पड़ता है। वो उसकी करीब से बेकस मसाई थी और कहने लगी, छोड़े मुझे, वरना बहुत पछताएंगे। वो कहने लगा, मैं पछताना ही तो चाहता हूँ, इसीलिए तो तुमसे बात कर रहा हूँ। नियाब कहने लगी, मैं अपने शोहर को नहीं छोड़ सकती। वो कहने लगा, लेकिन मैं तो तुम्हें छोड़ चुका हूँ। वो तो तुम्हें छोड़ चुका है। नियाब कहने लगी, तो क्या हुआ, मैं हिलाना कर लूँगी, लेकिन दोबारा शादी अपने उसी मनकूहा से करूँगी। आप किसी को भी खुश फहमी में ना रहें। मैं मर जाऊँगी लेकिन आपकी बीवी नहीं कभी बनूँगी। ये कहकर उसने अपना सर उसकी जानिब उड़ा दिया था और गिरफ्त से आज़ाद किया था। कहने लगी, कल से आपकी कंपनी नहीं आऊँगी और आपको किसी और को जा पर रख लें। जैसे ही दरवाजे से बाहर जाने लगी, अजमीर कहने लगा, अच्छा तो ये तुम्हारी जिद है ना? या मुझसे जिद लगाने का एक नतीजा तुम देख चुकी हो और इससे बेहतर है कि मुझसे जिद बंद हो। वो कहने लगी, आपसे जो होता है आप कर लें, बस इतना समझ लें कि मैं आपकी बीवी बनने से बेहतर है कि मौत को कबूल करना समझ लूँ। ये कहकर वो ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा बंद करके ही जा चुकी थी। अजमीर ने गहरी सांस ली, तो कोई बात नहीं जाने मन, यूँ ही सही, पहले शोहर के पास जाने से पहले तुम्हें हलाला करना है तो अजमीर है ना, हर हाल में तुम्हारे पास आऊँगी, तुम मेरे पास आओगी नियाब, और बाकी के सारे रास्ते अजमीर तुम पर बंद कर देगा। पहली बार अजमीर ने उसे अपनी यूनिवर्सिटी में देखा था, जो उससे जूनियर थी और जो अपने डिपार्टमेंट के बारे में पूछगिछ कर रही थी कि किस तरफ है। इत्तेफाक था कि अजमीर का डिपार्टमेंट भी वही था। दोनों ही एमए और बीए के स्टूडेंट थे, लेकिन उससे जूनियर थी। जिन लड़कियों से वो पूछ रही थी, उसे गर्ल डिपार्टमेंट बता रहे थे। अजमीर को लगा कि इस मासूम सी लड़की की मदद कर देनी चाहिए, लेकिन जानता नहीं था कि यूं की मदद करना उसे कितना महंगा पड़ जाएगा। इससे पहले कि वो गलत जगह जाती और जो जगह लड़के उस लड़के और लड़कियों के ग्रुप में उसे बताई गई थी, वो काफ़ी दूर थी। वहाँ जाते ही उसे पता चला कि डिपार्टमेंट नहीं है बल्कि कोई दूसरा डिपार्टमेंट है, तो यकीनन वो काफ़ी थक जाती थी। तभी उसके पास आया और कहने लगा, आपका और मेरा डिपार्टमेंट एक ही है, आइए मैं आपको आपके साथ से ही डिपार्टमेंट तक पहुंचा दूं, लेकिन क्योंकि ये लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं। ये सुनकर नियाब ने माथे पर बल्ब डाले थे उसे देखा तो देखे मुझे मासूम और भाला मत समझे, मैं सब जानती हूँ। और आप लड़के आने वाले नए स्टूडेंट के साथ
کیا کیا مذاق کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے جھوٹ بول رہے ہیں، تم ووٹ کے لے جا رہے ہیں۔ ازمیر کہنے لگا جی نہیں محترمہ، میں آپ کو صحیح جگہ پر لے کر جا رہا ہوں، اور یہ سب لڑکیاں آپ کو جو انہوں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے۔ تب تک وہ گروپ وہاں سے جا چکا تھا۔ کہنے لگی جی نہیں، وہ بھلا کیوں جھوٹ بولیں گے، وہ تو میری مدد کر رہے تھے، وہ لڑکیاں ہیں نا۔ ازمیر کہنے لگا تو کیا لڑکیاں جھوٹ نہیں بولتی؟ کہنے لگی جی نہیں، لڑکیاں جھوٹ نہیں بولتی۔ ازمیر کو بہت تب چڑھی تھی، لڑکے جھوٹ بولتے ہیں، اب مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے جینٹس واش روم کا راستہ دکھا دیں گے، اور اس بار تو لیڈیز لکھا ہوگا، آپ مجھے جان بوجھ کر وہاں بھیجیں گے اور میری انسلٹ ہو جائے گی۔ دیکھیں ایسے ہتھ کنڈوں سے میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں، اور آپ مجھے بیوقوف مت بنائیں۔ ازمیر اس لڑکی کی عقل پر افسوس ہی کر سکتا تھا۔ ازمیر کہنے لگا کہ جہاں کا راستہ آپ کو ان لڑکے اور لڑکیوں کے گروپ نے بتایا ہے نا، وہ ایک بوائز ہاسٹل ہے، اگر آپ کو شوق ہے تو جائیے، آپ کی مرضی ہے۔ کہنے لگے جی نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ سن کر تو ازمیر نے کندھے اچکائے تھے، اور وہ لڑکی اسی سمت جانے لگی تھی جو کہ اسٹوڈنٹ نے بتائی تھی۔ شاید اسے لڑکیوں پر زیادہ بھروسہ تھا، کیونکہ اس گروپ میں چار پانچ لڑکیاں تھیں اور بس ایک دو ہی لڑکے تھے۔ بجائے وہ اس کی بات مانتی، اسے ڈپارٹمنٹ کی جانب جانے کے کچھ فاصلے پر رکھ کر اسی کا پیچھا کرنے لگا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس لڑکی کے بھولے پن اور اسے بے حد حسن سے متاثر سا ہوا تھا، اور حسن کے ساتھ ایسی معصومیت بھی تھی کہ کسی لڑکی میں پائی جاتی ہے جو سونے پہ سہاگے کا کام کرتی ہے، اور یہی کچھ ازمیر کے ساتھ ہوا تھا، اور لڑکی نہیں جانتی تھی کہ ازمیر اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے واک کرنے کے بعد وہ اس جگہ پہنچی تھی کہ جہاں انہوں نے اسے بتایا تھا، لیکن جب سب نے دیکھا تو بوائز ہاسٹل تھا۔ جب اس نے دیکھا تو یہ بری طرح سے زچی تھی، تبھی اسے اپنے عقب سے ازمیر کا کہکا سنائی دیا تھا۔ جیسے ہی نیام نے پلٹ کر دیکھا تو اس لڑکے کو ہنستا ہوا دیکھ کر تو سارا غصہ اسی لڑکے پہ آیا تھا، اور اسے اس قدر غصہ آیا، کہنے لگا کیا ہوا محترمہ، ملا نہیں ڈپارٹمنٹ؟ میں نے کہا تھا نا کہ وہاں بوائز ہاسٹل ہے، لیکن آپ کو تو اپنے جیسی صنف نازک پر کچھ زیادہ ہی اعتبار تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے جو بھی تھا آپ بتائیں کہ آپ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں، اب ہوتے کون ہے میرا پیچھا کرنے والے، اور آپ کو کس نے کہا ہے یہاں پر خدائی فوجدار بن کر آ جائیں، کیوں کیا آپ نے میرا پیچھا؟ وہ تو الٹا ہی ازمیر کے ہی گلے پڑنے لگی تھی۔ کہنے لگا میں تو آپ کو ٹھیک راستہ بتانا چاہتا تھا، کیونکہ میں بھی اسی ڈپارٹمنٹ میں ہوں، آئیے میں آپ کو ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ کہنے لگی جی نہیں، میرے پاؤں ہیں، میں خود جا سکتی ہوں، اور آئندہ میرا پیچھا کیا نہ تو شور مچا لوں گی، پھر جو کچھ یہاں کے اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ کریں گے، میرے خیال سے آپ کا دماغ درست ہو جائے گا، دوبارہ آپ کسی لڑکی کا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر تو ازمیر کے تو تلووں پر لگی تھی، سر پر جا بجھی تھی۔ وہ صرف اس معصوم لڑکی کی مدد کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ کسی دھوکے میں نہ آ جائے، اور وہ تھی اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی۔ ازمیر کہنے لگا کہ میری طرف سے بھاڑ میں جائیں، سمجھ آئی؟ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے مجھے، اور میں کوئی آوارہ قسم کا لڑکا ہوں؟ ایک تو آپ کی مدد کر رہا ہوں، اور اوپر سے آپ میرے ساتھ ہی۔ وہ اپنی بات کہتے ایک دم سے خاموش اور کہنے لگی کیا میں نے آپ سے مدد مانگی؟ نہیں مانگی نا، تو خدا کے لیے اپنا راستہ نہ پہ۔ کہنے لگا بہتر ہے، میرا ہی دماغ خراب تھا جو میں نے آپ کی مدد کے لیے آ گیا، میری طرف سے آپ کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو۔ جو کہہ کر وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چلنے لگا تھا، کافی غصے میں کہتا تھا۔ پھر اسے لگا کہ جیسے کوئی سایہ اس کے پیچھے آ رہا ہے، اور اس نے ذرا سا پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی 20 قدم کے فاصلہ رکھ کر اسی کے پیچھے آ رہی تھی، اور دوپہر کا وقت تھا، اس لیے سایہ کافی لمبا تھا۔ جیسے ہی ازمیر کی نظر اس پر پڑی وہ دائیں بائیں دیکھنے لگی، جیسے کہ ازمیر اس کا پیچھا نہیں کر رہا تھا، وہ اپنا ہی چل رہی تھی۔ خیر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کے پیچھے کر کے اپنے ہی صحیح ڈپارٹمنٹ تک پہنچنا چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ چلتا رہا، اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں پہنچ کر وہ رک گیا تھا۔ وہ لڑکی جیسے ہی سیڑھیاں چڑھ کر وہ آگے جانے لگی تو کہنے لگا اگر کبھی کسی مخلص دوست کی ضرورت محسوس ہو تو مجھے یاد کر لیجیے گا، میں آپ کا کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی کلاس کی طرف چلا گیا تھا۔ پہلی بار نیام کو اس بات کا احساس ہوا تھا کہ وہ لڑکا اتنا بھی برا نہیں۔ نئی یونیورسٹی آئی تھی، اس لیے بہت زیادہ نروس تھی، یونیورسٹی کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سن رکھا تھا، لیکن لڑکیوں کے بجائے اس نے ایک لڑکے سے صحیح رہنمائی پائی تھی۔ بہرحال 1 مہینہ جب اسے ہو گیا تو بہت سے اسٹوڈنٹ کہنے لگے کہ سینئر اسٹوڈنٹ سے ہم نوٹس مانگیں گے تو ہمیں زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑے گی، لائبریری میں جا کر کتابیں سبمٹ کروا کے
نوٹس بنانے سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ یار ازمیر کے نوٹس بہت ٹاپ کلاس ہوتے ہیں، میں تو اسی سے لوں گا۔ یہ سن کر نیاب کو بھی کچھ دلچسپی سے ہوئی تھی اور چاہتی تھی کہ اسے بھی ایسے کوئی نوٹس مل جائے، اور اس سے پہلے کہ وہ لڑکا اس ازمیر نامی لڑکے سے نوٹس لے لے، کیوں نہ ہو کہ میں ہی اس سے جیسے کلاس ختم ہوئی تھی وہ سیدھی ازمیر کی کلاس میں گئی تھی۔ تب تک وہ سب اسٹوڈنٹ باہر نکلنے والے تھے جب اس نے ایک لڑکی سے پوچھا، سنیں آپ کی کلاس میں ازمیر کون ہے؟ ایک لڑکے نے اسی نوجوان کی طرف اشارہ کیا جس نے ٹھیک 1 مہینہ پہلے اس کی مدد کی تھی، اور اس وقت بھی وہ اپنے گروپ میں ساتھ کھڑا اپنے نوٹس ہاتھ میں پکڑے کچھ سمجھا ہی رہا تھا۔ 3-4 لڑکیاں تھیں، 5-6 لڑکے تھے اور بڑے غور سے اس کی بات سن رہے تھے۔ باقی ساری کلاس خالی ہو چکی تھی اور نیاب دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی کہ کب وہ فری ہو اور اس سے بات کریں۔ سارے گروپ کے لڑکے لڑکیاں اس سے متفق ہو چکے تھے، کہنے لگے کہ ازمیر تم نے بہت اچھے طریقے سے یہ کانسیپٹ کلیئر کروایا یار، تھینک یو سو مچ۔ سب یہ کہتے ہوئے جا چکے تھے، ازمیر باہر جانے لگا، تبھی اس کی نظر نیاب پر پڑی تھی، لیکن بس ایک ہی نظر اس نے اس سے دیکھا تھا اور پھر باہر جانے لگا۔ سنیے، نیاب کی پکار پر اس کے قدم جیسے رکے تھے۔ کہنے لگا جی آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ کہنے لگی آپ کا نام ازمیر ہے؟ کہنے لگا ہاں جی فرمائیے۔ کہنے لگی ایکچولی مجھے فرسٹ سیمیسٹر کے نوٹس چاہیے، میں نے سنا ہے کہ آپ بہت اچھے نوٹس بناتے ہیں، پلیز میری مدد کریں۔ وہ لجاجت سے اس نے یہ بات کہی تھی۔ ازمیر کہنے لگا ریئلی آپ کو لگتا ہے کہ میرے نوٹس بہت اچھے ہوتے ہیں؟ کس نے کہا آپ سے؟ وہ کہنے لگی میری کلاس کا حیدر ہے نا، اس نے کہا تھا پلیز آپ میری مدد کر دیں، اس نے بڑی نرمی سے کہا تھا۔ کہنے لگا اوکے، میں آپ کو کل نوٹس لا کے دے دوں گا، لیکن دیکھیے محترمہ، میں اپنے نوٹس کسی کو دیتا نہیں ہوں، لیکن یہاں تک کہ حیدر بھی آتا تو میں صاف انکار کر دیتا، لیکن چونکہ آپ اپنی پچھلی غلطی کی معذرت مجھ سے کر چکی ہیں، مجھ سے اپالوجائز کر چکی ہیں، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا تھا اور اسے اس بات کا احساس دلا چکا تھا کہ نیاب نے بھی ابھی تک اپنے پچھلے رویے کی معافی نہیں مانگی تھی، اور کہنے لگی آئی ایم سوری، مجھے لگا تھا کہ شاید آپ یہ کہہ کے وہ چپ ہو گئی تھی۔ اور ازمیر کہنے لگا اوکے، عجیب بات ہے کہ آپ ان لڑکیوں میں سے نہیں ہیں جو فوراً سے ہی لڑکوں پر اعتبار کر لیتی ہیں۔ بے فکر ہے، آپ کو نوٹس بھی لا دوں گا، اور آپ کے لیے ایک اور بھی آفر ہے، آپ کو مشکل لگے تو آپ بے شک مجھ سے پوچھ بھی لیجیے گا، میں آپ کو سمجھا بھی دوں گا۔ کہنے لگی تھینک یو سو مچ۔ نیاب خوش ہو گئی تھی، واقعی ازمیر اپنے نوٹس کسی کو نہیں دیتا کیونکہ بہت محنت سے بناتا تھا، لیکن اس لڑکی کو فرسٹ سیمیسٹر کے سارے نوٹس اس نے لا کر دے دیے تھے۔ اب وہ یوں خوش تھی کہ جیسے پتہ نہیں کون سا خزانہ مل گیا تھا اسے۔ کہنے لگا کہ یہ اس وعدے کے ساتھ دے رہا ہوں کہ آپ میرے نوٹس کسی کو نہیں دیں گی۔ نیاب کہنے لگی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں یہ سارے فوٹو اسٹیٹ کروا کے آپ کو کل ہی واپس کر دوں گی، تھینک یو سو مچ۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی تھی اور اگلی روز اس کے نوٹس اسے واپس کر دیے تھے۔ ازمیر کے دوست اسے گڑ گڑ کر دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگا کہ یہ سب کیا ہے، تو نے تو آج تک کبھی کسی کو نوٹس نہیں دیے۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں یار، میرے لیے تو یہ سب بیکار ہے، اگر کسی کے کام آ گئے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ کہنے لگا اچھا بڑی بات ہے۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی تھی اور اس کے نوٹس واقعی بہت اچھے تھے۔ نیاب کے نمبر اپنی کلاس میں سب سے زیادہ آئے تھے اور وہ بہت خوش تھی۔ اب وہ کرتی تھی کہ جب اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تو بلا تکلف ازمیر سے کہہ دیتی تھی، وہ اسے سمجھا بھی دیتا تھا، لیکن سمجھاتے ہوئے نظروں کی گستاخیاں ضرور کر جاتا تھا۔ جب تک وہ اسے پوچھ رہی ہوتی تھی، سمجھ رہی ہوتی تھی، کتاب سے یہ پہ نظریں جمائی ہوتی تھی، وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہتا تھا اور اس کی آنکھیں نیاب کے چہرے کا طواف کرتی رہتی تھی۔ وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی، بلکہ اچھا لگنا شاید بہت معمولی سی بات تھی، وہ تو کافی آگے جا چکا تھا۔ لیکن جب ازمیر کا لاسٹ سیمیسٹر تھا تب اس کا دل بے حد اداس ہو چکا تھا۔ تب تک اس کی نیاب سے اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی، لیکن ابھی بھی وہ آپ جناب سے ہی بات کرتی تھی۔ تب ایک دن نیاب نے اسے ایک لڑکی کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا، بالکل تلخ کلامی کرتے دیکھا تو وہ لڑکی کے ساتھ وہ لڑکا ہاتھ جوڑے رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے میری عزت رکھ لو پلیز، اگر تم نے میری عزت نہ رکھی تو میں مر جاؤں گی۔ ازمیر کہنے لگا میں تو مر جاؤ لیکن مجھ سے کوئی بھی امید مت رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے غصے سے جا چکا تھا اور وہ لڑکی رو رہی تھی۔ نیاب ازمیر کے جانے کے بعد اس لڑکی کے پاس آ گئی، کہنے لگی کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟
کہنے لگی کچھ نہیں، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ آپ اپنے آنسو صاف کرنے لگی تھی اور کہنے لگی مجھے بتائیے ازمیر سے میں آپ کا کیا تعلق ہے؟ کہنے لگی آپ ایسے ہمارا بدماش قسم کے لڑکے سے میرا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ مجھے اپنے پیار کے جال میں پھنسایا، میری عزت لوٹ لی اور مجھے برباد کر دیا۔ پہلے میٹھا بنتا رہا، اچھا بنتا رہا، میری مدد کرتا رہا، کبھی نوٹس دیتا تھا، کبھی کبھی میرے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن مجھے برباد کرنے کے بعد اب یہ پیچھے چھڑا چکا ہے۔ امیر باپ کا بیٹا جو ٹھہرا تھا، پتہ ہے میں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اسی وجہ سے وہ اس طرح کر رہا ہے۔ یہ سب سن کر نیاب کے ہوش اٹھ کے رہ گئے تھے۔ وہ تو اسے شریف انسان سمجھتی تھی، لیکن وہ اس سے کترانے لگی۔ نیاب کا ازمیر سے یوں کترانا تو اسے جیسے ازمیر کو پاگل کرنے لگا تھا، اور وہ جب اسے بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ بہانہ بنا کر چلی جاتی۔ کبھی کہتی کہ نوٹس بنانے ہیں، لائبریری جا رہی ہوں، اور کبھی کہتی کہ آج کینٹین میں آپ کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتی۔ پچھلے 8 دن سے وہ یہی کہہ رہی تھی، ازمیر سے بات نہیں کر رہی تھی، اور ازمیر کو لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں اسے کیا ہو جائے گا۔ وہ نیاب کا اس طرح سے اجنبی رویہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے ایک بار اس کے پاس گیا، اور اتفاق تھا کہ وہ یونیورسٹی کے پاس بینچ پہ بیٹھی ہوئی تھی، اپنے نوٹس کھولے اسی پر سر کھپا رہی تھی کہ اب ازمیر سے کچھ بھی نہیں پوچھتی تھی۔ جب ہی وہ اس کے برابر میں آ کے بیٹھ گیا تھا، جیسے ہی اس نے ازمیر کی طرف دیکھا تو وہ فوراً اپنے نوٹس اپنے بیگ میں ڈالے اور کھڑی ہوگی اور کہنے لگی کہ ازمیر، مجھے وہ ایکچولی کام ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، اس نے اس کی کلائی پکڑ کے اسے اپنے ساتھ بٹھا چکا تھا اور کہنے لگا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑو، کیا بدتمیزی کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میری بات کا جواب دو، کیوں اگنور کر رہی ہو مجھے؟ وہ کہنے لگی کہ دیکھیں میں ہر وقت آپ کے ساتھ بیٹھ کر کیا باتیں کروں؟ باتیں نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے آپ نے میری مدد کی تھی، بہت شکریہ، اور میں ہر بار آپ کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں۔ ازمیر تو جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا، کہنے لگا بس یہ رشتہ ہے ہمارے بیچ؟ اس نے نفسوں کو جما کر کہا تھا۔ وہ کہنے لگی ایک سینئر جونیئر کا رشتہ جو ہوتا ہے وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، میرا ہاتھ چھوڑو پلیز۔ کہنے لگا نہیں چھوڑتا تمہارا ہاتھ، تمہیں آج تک یہی لگا کہ میں تمہاری اب تک جتنی مدد کر رہا ہوں صرف وہ ایک سینئر کے حیثیت سے کر رہا ہوں؟ آج تک میں نے تمہاری کلاس میں یہ لڑکیاں، کتنی لڑکیاں اور لڑکوں کی ایک سینئر کی حیثیت سے مدد کی ہے؟ بتاؤ مجھے۔ نیاب، کیا تمہیں میری آنکھوں میں اپنے لیے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا میری باتوں سے تمہیں کبھی کچھ اندازہ نہیں ہوا؟ ضروری تو نہیں کہ انصاف صاف طور پر کہے، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں صاف کہنا چاہیے تھا تو ٹھیک ہے، آئی لو یو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی شاید اور بہت کچھ کہنا چاہتا تھا جب وہ بھر کر بولی او شٹ اپ مسٹر ازمیر، کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ مجھے اپنے دل لگی کا سامان سمجھتے ہیں آپ لڑکیوں کو؟ نیاب کا لہجہ کافی بلند تھا۔ آس پاس کئی اسٹوڈنٹس ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ کہنے لگی اگر آپ لڑکیوں کو ایک ٹیشو پیپر کی مانند سمجھتے ہیں کہ آپ کا دل جب چاہے گا استعمال کریں گے، اور جب آپ کا دل چاہے گا جس طرح سے آپ کا دل کرے گا آپ اس سے دل لگی کریں گے، تو آئی ایم سوری ٹو سے میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں۔ اور کہنے لگا نیاب اپنا لہجہ دھیما رکھو، سب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہاں تماشا کیوں بنا؟ وہ بہت غصے سے گھبرا کر بولا تھا، لیکن دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا کیوں نہ میں اپنا لہجہ بلند کروں تاکہ آپ کی اصلی لڑکیاں نہ جان جائیں؟ کتنی لڑکیوں کو دھوکہ دیں گے آپ، اور کتنی لڑکیوں کی عزت لوٹیں گے، اسے برباد کریں گے؟ نیاب ابھی یہی تک کہا تھا کہ جب وہ چلا کر بولا، نیاب اسے زوردار تھپڑ دے مارتا، مگر پتہ نہیں اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہوا تھا، اور کہنے لگا یہ لفظ بھی تم نے اب منہ سے نکالا تو میں تمہارا لحاظ نہیں کروں گا۔ جس طرح سے وہ دھاڑا تھا وہ ڈر گئی تھی، فوراً سے وہاں سے چلی گئی۔ ازمیر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اسے ہوا کیا ہے، لیکن اس کے بعد ازمیر نے اس سے بات نہیں کی تھی، اور اس کے دوست بھی کہنے لگے کہ تو چھوڑو اس کو، یہ لڑکیاں ہوتی ہیں ایسی ہیں، دوسروں کو بدنام کر کے رکھ دیتی ہیں۔ بہت شوق تھا نا تمہیں اس کی مدد کرنے کا، دیکھ لیا تم نے؟ وہ کہنے لگا میرے سامنے نیاب کا نام مت لینا، ورنہ میں تم لوگوں کو بھی مار ڈالوں گا۔ نفرت ہے مجھے اس لڑکی سے، اس نے مجھے سمجھ کر رکھا ہے، میں کریکٹر لیس لڑکا ہوں؟ ایسا کیا کرتے دیکھا اس نے جو میرے منہ میں آتا کہ جو کچھ بھی؟ ازمیر کے دوست کہنے لگے تم اس لڑکی کی باتوں کو برا مت مانو، تم کس کریکٹر کے ہو یہ سب جانتے ہو، کوئی بھی آ کے تمہیں یہ بکواس نہیں کر سکتا۔ بہرحال
اس کے بعد تو نہ نیاب نے کبھی اس سے بات کی تھی اور نہ ہی ازمیر نے۔ ویسے بھی 15 دن کے بعد سیمسٹر کے پیپر ختم ہوتے ہی ازمیر نے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی اور اپنے ہی والد کی کمپنی میں وہ بزنس سنبھال چکا تھا۔ اس وقت تو نیاب کے خیال سے بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ وہاں وہ اپنے والد کے بزنس میں مصروف ہو چکا تھا اور یہاں نیاب بھی اپنی زندگی کو آگے بڑھا چکی تھی۔